مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست احباب مذہب کی سادگی کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مذہب سمپلسٹی کے حوالے سے نقطۂ اعتدال پر رہ کر زندگی گزارنے کے حوالے سے ہمیں جو تعلیم دیا کرتا ہے، ہماری جو تربیت کر رہا ہے، ہم اس کو جان رہے ہیں اللہ اور رسول کے فرامین کی روشنی میں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں موقع موقع پر دنیا کی بے ثباتی کی مثال بیان کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، آج ہے کل نہیں ہوگی۔ تو رب العالمین قرآن میں دنیا کی بے ثباتی کو ہم انسانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے اس لیے بار بار بیان کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر اپنا صرف جائز حق لیں، اپنا قانونی حق لیں اور اس سے آگے کے بارے میں نہ سوچیں اور نہ اس سے آگے بڑھنے کی ہم کوشش کریں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 24 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، فاختلط به نبات الارض، زمینی پیداوار گھنی ہو گئی، جسے انسان بھی کھاتے ہیں، جسے چوپائی بھی کھاتے ہیں، اور عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی، کھیتیاں بنی سبری کھڑی تھی اور کھیتیوں کے مالک یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کھیتیوں سے فائدہ اٹھانے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، ہم نے ان کھیتیوں کے بارے میں رات یا دن میں ایک فیصلہ کیا اور ہمارے فیصلے نے ان کھیتیوں کو غارت کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا اور وہ کھیتیاں ایسی ہو گئی گویا کہ گزشتہ کل کچھ تھا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہ دنیا کی بے ثباتی کی مثالیں ہمارے سامنے اسی لیے رکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر نقطۂ اعتدال پر رہ کر ہم تمام انسان اور تمام مسلمان زندگی گزاریں۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معروف حدیث ہے جو مشکات کتاب الرقاق میں بخاری مسلم کے حوالے سے ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات، جہنم ڈھانک دی گئی ہے، جہنم چھپا دی گئی ہے شہوات سے، تلذذات سے، انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں حجبت الجنت بالمکارہ، جنت ڈھانک دی گئی ہے، جنت چھپا دی گئی ہے مکارہ سے، مشکلات سے، مصائب سے، اور انسان اسے جی چرا رہا ہوتا ہے۔ اب اگر کسی بھی دوست، کسی بھی بھائی کے ذہن میں سادہ زندگی سے متعلق، سمپلسٹی سے متعلق، نقطۂ اعتدال کی زندگی سے متعلق کوئی کنفیوژن ہے، کوئی ابہام ہے، تو ہم اس کنفیوژن کو بھی دور کر لیتے ہیں، اس ابہام کو بھی ختم کر لیتے ہیں اور ہم چلتے ہیں بخاری کتاب اللباس کے پہلے باب کی طرف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کتاب اللباس میں جو پہلا باب باندھا ہے وہ ہے باب قول اللہ تعالی قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ، باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے متعلق کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی اس زیب و زینت کو حرام قرار دے لیا جو زیب و زینت اللہ رب العالمین نے بندوں کے فائدوں کے لیے نکالی تھی۔
یہ باب باندھنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک معلق روایت لے کر آئے، یعنی بغیر سند کے روایت لے کر آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلو کھاؤ، واشربو پیو، والبسو پہنو، وتصدقو صدقہ کرو، لیکن فی غیر اسراف ولا مخیلہ، اس کھانے میں، اس پینے میں، اس پہننے میں نہ فضول خرچی ہونا چاہیے اور نہ تکبر کا اندیشہ ہونا چاہیے، اپنی بڑائی کا اظہار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی باب کے تحت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول لے کر آئے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادہ زندگی سے متعلق ہماری رہنمائی کی۔ انہوں نے کہا کل ما شیتا، جو چاہو کھاؤ، والبس ما شیتا، جو چاہو پہنو، لیکن دو چیزیں ہیں جس سے اپنے آپ کو تم نے بچانا ہے۔ نمبر ایک، صرف اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، اور دوسرا ہے مخیلہ، بڑائی کا اظہار نہ ہو، تکبر نہ ہو۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سادہ زندگی کا مطلب ہے، نقطۂ اعتدال پر رہ کر زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچا لیں اور اپنی بڑائی کے اظہار سے اپنے آپ کو روک لیں۔ جب مذہب ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم سادہ زندگی گزاریں، ہم اعتدال پر رہ کر زندگی گزاریں، ہم دنیا کے اندر اپنے آپ کو معتدل بنا کر رکھیں، تو مذہب ہم سے 4 مزید مطالبات کرتا ہے۔ نمبر 1، کنجوسی نہ ہو، بخیلی، یعنی جب اللہ رب العالمین نے گنجائش دے رکھی ہے، جب رب العالمین نے آپ پر اپنا انعام کر رکھا ہے، اپنا کرم کر رکھا ہے، تو اب کنجوسی کس بات کی۔ دوسرا مطالبہ، بادیہ نشینوں اور جانوروں جیسی زندگی گزارنے والوں کی عادتیں نہ اپنائی جائیں۔ تیسرا مطالبہ، سادہ زندگی کے حوالے سے مذہب ہم سے یہ کرتا ہے کہ پاکیزگی کا پورا خیال رکھنا ہے، صفائی ستھرائی کا پورا خیال رکھنا ہے، اور چوتھا اس کا مطالبہ یہ ہے اچھی عادتیں اپنانا ہے، بہترین عادتیں اپنانا ہے۔ ہم مشکات کتاب اللباس میں جائیں، وہاں عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند سے ایک روایت ہے۔ یہ روایت ترمذی کے حوالے سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص پر کسی بھی شکل میں اگر انعام کر رکھا ہے، اپنی رحمت برسا رکھی ہے، تو اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اسی مشکات کتاب اللباس میں نسائی کے حوالے سے ایک روایت ہے جو سادہ زندگی کو ہمارے سامنے رکھ دے۔ ابو الاحوص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب اللہ کے رسول کے پاس میرے والد پہنچے تو وہ علیہ ثوب دون، میرے والد نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ ان کی مالی حیثیت سے بہت زیادہ کم تھے، بہت زیادہ فروتر تھے مالی حیثیت کے اعتبار سے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے سوال کیا اللہ کا مال، کیا تمہارے پاس مال ہے؟ ابو الاحوص کہتے ہیں میرے والد نے کہا بالکل میرے پاس مال ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ابو الاحوص کے والد سے پوچھا من ای المال، کس قسم کا مال تمہارے پاس ہے؟ تو ان کے والد نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اونٹ بھی ہیں، میرے پاس گائیں بھی ہیں، میرے پاس بھیڑ بکریاں بھی ہیں، میرے پاس گھوڑے بھی ہیں، میرے پاس غلام بھی ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا فَإِذَا أَتَاكَ اللَّهُ مَالًا، جب اللہ رب العالمین نے تمہیں مال دے رکھا ہے، جب رب العالمین نے تمہیں دولت دے رکھی ہے، جب رب العالمین نے اپنا کرم تم پر کر رکھا ہے،
تو فَلْيُرَا أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ، تو پھر اللہ رب العالمین کا کرم بھی تم پر نظر آنا چاہیے، پھر اللہ رب العالمین کی نعمت کا اثر بھی تم پر دکھائی دینا چاہیے۔ یہ ہے سادہ زندگی کا معنی اور مطلب۔ دوستو، سادہ زندگی نام ہے قارونیت سے اپنے آپ کو بچانا اور قارونی سوچ اور فکر سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ قارونی سوچ اور فکر ہر جگہ موجود ہے آج بھی، چونکہ قارون ایک کردار کا نام ہے۔ قارون دنیا سے چلا گیا، قارونی کردار دنیا سے نہیں گیا، اور نہ شاید قیامت تک یہ ختم ہو۔ جب تک یہ قارونیت اور قارونی سوچ معاشرے سے ختم نہیں ہوگی، تب تک ہم سادہ زندگی یا سمپلسٹی کی طرف نہیں آئیں گے۔ اب یہ قارونی سوچ آپ کو گلی محلے میں بھی دکھائی دیتی ہے، آپ کو سڑکوں پر بھی دکھائی دیتی ہے، آپ کو محفلوں اور مجلسوں میں بھی دکھائی دیتی ہے، اور یہ آپ کو اسٹیجوں پر بھی دکھائی دیتی ہے قارونی سوچ۔ انشاءاللہ ایمانی جذبے کے ساتھ ہم سورہ قصص کے رکوع نمبر 8 کا مطالعہ کرتے ہیں، عمل کی نیت سے مطالعہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جس قدر ہمارے لیے ممکن ہوگا اپنے آپ کو قارونیت سے بھی بچائیں گے اور قارونی سوچ سے بھی بچائیں گے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا، اس نے قوم کے خلاف بغاوت کی، قوم کے خلاف سرکشی کی۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ قارون کوئی غیر نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حصہ تھا، بنی اسرائیلی تھا۔ توریت کے اندر اس کا نام پورا ہے، اور اگر توریت کی کتاب پیدائش کا نسب نامہ ہم دیکھیں تو اس نسب نامے کے اعتبار سے قارون موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچا زاد بھائی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور قارون دونوں کے والد سگے بھائی تھے، تو قارون کوئی غیر نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، چچا زاد بھائی تھا۔ قوم کے اندر ہی سے بغاوت ہوتی ہے نا، قوم کے لوگ ہی قارون بنتے ہیں نا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ایمانی جذبے سے اس رکوع کا ہم مطالعہ کریں اور عمل کی اور اصلاح کی نیت سے اس کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اس قارون کو ہم نے اتنے خزانے دے رکھے تھے جسے ایک طاقتور جماعت بھی مشکل سے اٹھا سکے، یا جس کی چابیاں بھی طاقتور جماعت مشکل سے اٹھا سکے۔ بنی اسرائیلی روایات سے متاثر ہو کر عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قارون کی خزانوں کی چابیاں 3 سرخ خچروں پر سوار ہوا کرتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے آپ زمانے میں اتر جائیں، اس زمانے میں سرمائے کو محفوظ کرنے کے لیے نہ تو آئینی الماریاں ہوتی تھیں، نہ تجوریاں ہوتی تھیں، نہ سیف ہوا کرتے تھے، نہ چابیاں ہوا کرتی تھیں، نہ تالے ہوا کرتے تھے۔ پھر اس کا معنی کیا ہے کہ خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت چاہیے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سرمایہ دار اپنے سرمایہ کو محفوظ کرنے کے لیے زمین دوز خزانے بناتے تھے۔ ان زمین دوز خزانوں کی حفاظت کے لیے ان کے دروازوں پر، پھاٹکوں پر آہنی کنڈے لگاتے تھے۔ پھر ان آہنی کنڈوں میں آہنی شہتیر پھنسانے کے لیے ایک طاقتور جماعت چاہیے ہوتی تھی۔ یعنی آہنی کنڈے لگے ہوئے ہیں، اب ان آہنی کنڈوں پر آہنی رکاوٹیں ڈالنے کے لیے، آہنی روک رکھنے کے لیے، اتارنے کے لیے طاقتور جماعت چاہیے ہوتی تھی۔ اسے کہا ہے اللہ رب العالمین نے
کہ ایک طاقتور جماعت مشکل سے اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ، چونکہ قارون کو غیر تو تھا نہیں، وہ قارون سے کہا کرتے تھے لا تفرح، اتراؤ نہیں، پھولو نہیں۔ اللہ رب العالمین اترانے والوں کو، پھول جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے تمہیں مال دے دیا ہے، اس مال سے تم آخرت کا گھر تلاش کرو، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تم اپنی قوم کے لوگوں پر اسی طرح احسان کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، یہ مال تمہیں مل گیا ہے، اس مال سے زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ اور مالدار زمین پر فساد کس طرح مچاتے ہیں؟ اپنے تکبر سے، اپنی بڑائی سے، اپنی شان و شوکت کے اظہار سے۔ یہی وجہ ہے، وہ مسلم کتاب البر کی معروف روایت ہے نا، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حدیث قدسی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے العز ازاری والکبریاء ردائی، عزت، طاقت، غلبہ یہ میرا پہناوا ہے، عظمت، بڑائی یہ میری چادر ہے۔ فَمَن يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ، اور جو میری عزت کے پہناوے کو مجھ سے چھینے گا، میری بڑائی اور عظمت کی چادر کو مجھ سے چھینے گا، میں اسے عذاب دوں گا۔ تو بڑے لوگوں کی طرف سے، پیسے والے لوگوں کی طرف سے زمین پر جو فساد ہوتا ہے وہ صرف اس طرح کا ہوتا ہے کہ اپنی بڑائی کا اظہار ہو۔ آپ کو نظر نہیں آتا، ہٹو بچوں والی کہانی ہوتی ہے پیسے والوں کی، سڑکوں پر نظر آتے ہیں نمائش کرتے ہوئے، اسٹیجوں پر نظر آتے ہیں نمائش کرتے ہوئے، میدانوں میں نظر آتے ہیں نمائش کرتے ہوئے۔ یعنی سادگی کا سارا کلچر ان کی وجہ سے ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ مذہب جس کی طرف رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، مذہب جس کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، بے تحاشا یہ پیسہ لوٹا دیا کرتے ہیں، فضول خرچ اپنے آپ کو بنا کر رکھتے ہیں۔ ان کے اپنے معاشرے کے لوگ کیڑے مکوڑوں کی زندگیاں بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے قارون سے کیا کہا کہ اس مال سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اپنی آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کرو، نہ کہ زمین کے اندر بڑا بن کر زمین میں خرابی پیدا کرو۔ لیکن قارون کا کہنا کیا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال مجھے خدا نے نہیں دیا، یہ مال تو مجھے میری اپنی مہارت سے مل گیا ہے، یہ مال تو مجھے اپنے تجربے سے مل گیا ہے، یہ مال تو مجھے اپنے کمال سے مل گیا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا، قرآن کہتا ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، قارون پورے پروٹوکول کے ساتھ اپنی قوم کے درمیان نکلا، پوری شان و شوکت کے اظہار کے ساتھ اپنی قوم کے درمیان نکلا، اپنی پوری بڑائی کے اعلان کے ساتھ اپنی قوم کے درمیان نکلا۔ یہ وہ موقع تھا جب قارون پروٹوکول کے ساتھ تھا، قارون کر و فر کے ساتھ تھا، اپنے مال، اپنی دولت کے اظہار کے ساتھ تھا، پورے گھمنڈ کے ساتھ تھا۔ قوم کے دو رویے تھے، یعنی قوم موسیٰ وہ دو فکروں میں بٹ گئی، تقسیم ہو گئی۔ قوم موسیٰ کی پہلی فکر کیا تھی؟ یہ مادہ پرستانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے جب قارون کے اس پروٹوکول کے دیکھا، قارون کے اس کر و فر کو دیکھا تو کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش کہ ہمیں بھی وہی مل جائے جو قارون کو ملا، یہ بڑا نصیبے والا ہے۔ ایسی ہی مادہ پرستانہ سوچ رکھنے والوں کے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار، عبد الدرہم، عبد الخمیسہ، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا درہم کا بندہ، دینار کا بندہ، چادر کا بندہ۔ ان اوتیا رضیہ، اگر خدا نے اسے دے دیا ہے تو وہ خدا سے خوش ہے، وَإِن لَمْ يُعْطَى لَمْ يَرْضَى، اور اگر خدا نے اسے نہیں دیا ہے تو وہ خدا سے ناراض ہوا بیٹھا ہے۔ لیکن
جب قارون اپنی پوری شان و شوکت کے اظہار کے ساتھ نکلا تھا تو دوسری سوچ کیا تھی قوم موسیٰ کی؟ وہ تھی اہل ایمان کی سوچ، اہل علم کی سوچ، اہل عمل کی سوچ۔ وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو مادہ پرستانہ سوچ رکھتے ہیں۔ اللہ کا ثواب بہتر ہے اہل ایمان کے لیے، اللہ کا ثواب بہتر ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور اسی طرح کی سوچ رکھنے والوں کے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قد افلح، یقیناً کامیاب ہے، من وہ شخص اسلم جو اسلام لایا، ورزق کفافا جس کو اس کی ضرورت کے مطابق رزق مل گیا، وقنعہ اللہ بما آتاہ، اور پھر اللہ رب العالمین نے اسے قناعت پسندی دے دی کہ جو اس کے پاس ہے اسی پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اسی پر وہ صبر کیا کرتا ہے۔ دوستو ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی، اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ ہمارے سامنے آئی کہ پاکستان کی 25-26 کروڑ کی آبادی میں 1 کروڑ لڑکیاں ہیں جن کی عمریں 35 سال سے زائد ہو چکی ہیں اور جن کے رشتے نہیں ہیں، جو اپنے دلہے کے انتظار میں بیٹھی ہیں، اپنی شادی کے انتظار میں بیٹھی ہیں۔ تو اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ سادگی کا ماحول ہمارے ہاں ختم ہو گیا اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ سادہ زندگی کا کلچر ہمارے ہاں نایاب ہو کر رہ گیا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا یہ میری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ پوری پاکستانی قوم کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، لوئر کلاس سے تعلق ہو، لوئر مڈل کلاس سے تعلق ہو، اپر کلاس سے تعلق ہو، اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ سادگی کے کلچر کو پروموٹ کریں۔ اور اگر سادگی کے کلچر کو پروموٹ نہیں کریں گے اور غیر شادی شدہ لڑکیوں کی تعداد اسی طرح پاکستان کے معاشرے میں بڑھتی چلی جائے گی، اللہ کی قسم ہم سب اس کے مجرم ٹھہرائے جائیں گے خدا کے ہاں، اور اس معاملے میں جواب دہ ہیں۔ میں نے کہا نا ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے، ہماری گنی چنی سنتیں ہیں، ہمیں مسواک کی سنت بتائی جاتی ہے، سرمے کی سنتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن جو جغرافیائی حوالے سے عظیم تر سنتیں ہیں ہمارے رسول کی، جغرافیائی حوالے سے پاکستانی سرحدوں کے حوالے سے عظیم تر ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ تو جب تک ہم تمام پاکستانی عوام، پاکستانی حکومت اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے اور سادگی کے کلچر کو پروموٹ نہیں کریں گے، خدا کی عدالت ہوگی، ہم کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، خدا ہم سے سوال کرے گا اور ہم خدا کے سوالوں کے جواب دہ ہوں گے۔ اب ہم شادی کی تقریبات کو بہت سادہ کر سکتے ہیں اپنے طور پر بھی، اور گورنمنٹ اس پر قانون سازی کر لے۔ بھائی شادی کا کھانا ہو یا ولیمہ ہو، 1 ڈش تقریب ہوگی، بس 1 ڈش پارٹی ہوگی، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی کیوں ہم اپنی بڑائی کا اظہار کریں، کیوں اپنی ناک ہم بڑی رکھنے کی کوشش کریں؟ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اس میں رہ کر فیصلہ کریں نا۔ خدا ہمیں تعلیم دے رہا ہے، رسول ہمیں سکھا رہا ہے، تو اگر 1 ڈش پارٹی کی طرف ہم چلے جائیں، 1 ڈش کو ہی اپنا کلچر بنا رہے ہیں، تو بہت بہتری اس حوالے سے آ سکتی ہے۔ دوسری چیز میں نے توجہ دلائی تھی کہ اگر جہیز کی لعنت ختم نہیں ہو سکتی، جہیز قابل نفرت چیز ہے، لیکن یہاں سادگی کا کلچر پروموٹ ہو سکتا ہے۔ وہ کیا؟ لڑکا لڑکی ایک ہونے جا رہے ہیں، مرد و عورت ایک ہونے جا رہے ہیں، ابھی زندگی کا آغاز ہے، انہیں زندگی کے ٹریک پر ہمیں کھڑا کرنا ہے، تو میکے والے، سسرال والے، قریبی رشتہ دار، دوست احباب تحفے تحائف کی شکل میں انہیں زندگی کے ٹریک پر کھڑا کر دیں، زندگی کی گاڑی چل پڑے گی۔ یہ سادہ انداز اپنا سکتے ہیں۔ تیسری چیز حق مہر، اس میں بھی اعتدال۔ یاد رکھیے شادی کا جو رشتہ ہے نا، یہ کوئی سیکیورٹی کا رشتہ نہیں ہے،
یہ اعتماد کا رشتہ ہے، یہ ٹرسٹ کا رشتہ ہے، یہ بھروسے کا رشتہ ہے. یعنی اگر میں کسی گھر سے لڑکی لے کر آ رہا ہوں، کوئی اپنی لڑکی مجھے دے رہا ہے، تو یہ اعتماد کا رشتہ ہوا کرتا ہے، یہ بھروسے کا رشتہ ہوا کرتا ہے. لہٰذا حق مہر کا جو تعین ہونا چاہیے وہ لڑکے کی مالی حیثیت کو سامنے رکھ کر، وہ کم بھی ہو سکتا ہے، وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ حق مہر کیوں رکھا جاتا ہے؟ یہ صرف اس بات کی علامت ہے کہ دلہا اس ذمہ داری کو اپنے سر لے رہا ہے کہ جسے میں اپنی بیوی بنا رہا ہوں، میری ہونے والی جو دلہن ہے اس کو چھت فراہم کرنے کی ذمہ داری میری ہے، اس کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری میری ہے، اس کو پہنانے اڑانے کی ذمہ داری میری ہے. تو حق مہر اس علامت کے طور پر دیا جاتا ہے، اس کے اندر بھی اعتدال آنا چاہیے. دوستو، اللہ رب العالمین نے، خالق فطرت نے ہماری فطرت کے اندر جمالیات رکھی ہیں. جمالیات کی حص ہمارے اندر موجود ہے. جمالیات کی حص کیا ہے؟ کہ ہم حسن کی طرف اور خوبصورتی کی طرف مائل بھی ہوتے ہیں، یعنی خوبصورتی اور حسن اپنی طرف ہمیں مائل کرتا ہے، اور ہم خود بھی چاہتے ہیں خوبصورت نظر آئیں، ہم خود بھی چاہتے ہیں لوگوں کے درمیان حسین نظر آئیں. تو مذہب جس سادہ زندگی کی بات کر رہا ہے، جس سمپلسٹی کی بات کر رہا ہے، جس نقطہ اعتدال کی زندگی کی وہ بات کر رہا ہے، اس سادہ زندگی کے اندر حصے جمالیات کی تمام ضرورتوں کا پورا خیال رکھا گیا ہے. ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 سے. دوستو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے اولاد آدم، ہم نے لباس تم پر نازل کیا. کیوں؟ تاکہ یہ لباس تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپا لے، تاکہ یہ لباس تمہارے جسم کی حفاظت کرے، اور تاکہ یہ لباس تمہاری زیب و زینت کو بڑھاوا دے دے. دیکھیں، ستر پوشی کے لیے تو لنگوٹ کافی تھا نا، لیکن قدرت نے، فطرت نے اتمام نعمت کرتے ہوئے اس طرح کا لباس ہمیں دیا ہے جو لباس ہماری ستر پوشی بھی کر رہا ہے، جو لباس سردی اور گرمی سے ہمیں بچا بھی رہا ہے، جو لباس ہماری شخصیت کو، ہمارے حسن کو، ہماری شان کو، ہماری عزت کو، ہمارے وقار کو بڑھا رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک معروف حدیث ہے دوستو، مسلم کتاب الایمان کے حوالے سے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روایت کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی برابر بھی بڑائی ہوگی، رائی برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے، ان الرجل یحب ان یکون ثوبه حسنا بدانه حسنا. ہم انسان ہیں، ہم انسانوں کی فطرت کے اندر حصے جمالیات موجود ہیں. یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب ہم جو کپڑے پہنیں وہ بھی اچھے ہوں، ہم جو جوتے پہنیں وہ بھی اچھے ہوں. تو کیا اللہ کے رسول اچھا کپڑا پہننا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے رسول اچھے جوتے پہننا کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو یہ وہ موقع تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ رب العالمین خود ذات جمال ہے، صاحب جمال ہے، لہٰذا وہ جمال کو پسند کرتا ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، وہ حسن کو پسند کرتا ہے. اچھے کپڑے پہننا یہ تکبر نہیں ہے، اچھے جوتے پہننا یہ تکبر نہیں ہے، اپنے آپ کو بنا سوا کر رکھنا یہ تکبر نہیں ہے. پھر تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر یہ ہے حق کے سامنے اڑ جانا. تکبر یہ ہے اپنے جیسے انسانوں کو اپنی نگاہوں سے گرا لینا، اپنی نگاہوں میں انہیں کمتر سمجھنا، اسے تکبر کہا گیا ہے. دوستو، جہاں برائی پیدا ہوتی ہے وہ احکامات کے اندر افراط اور تفریط سے. مثال کے لباس کو دیکھ لیں آپ،
تفریط یعنی مذہبی تقدس کے نام پر کپڑے اتروا دیے گئے کہ جناب جو جتنے کم کپڑے پہنے گا اسے اتنا ہی مذہبی تقدس حاصل ہوگا۔ اس تفریط نے لباس کو بگاڑ دیا۔ افراط بھی لباس کے حسن کو بگاڑ دیا کرتا ہے۔ اچھا، جب احکامات کے اندر افراط و تفریط آئے تو پھر مذہب دخل اندازی کرتا ہے، پھر مذہب آ کر ہماری تعلیم کرتا ہے، ہمیں تربیت دیتا ہے۔ وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں ہیں کہ جناب جو شخص اپنی چادر، اپنی شلوار، اپنی تہبند ٹخنوں سے نیچے کرے گا، لٹکا کے رکھے گا، اس کے لیے جہنم ہے۔ تمام دوستوں کا مطالعہ ہوگا، اور جس دوست نے اس طرح کی حدیثوں کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتا ہے اس طرح کی حدیثوں میں دو الفاظوں کی قید ہے، ایک لفظ ہے بطر اور ایک لفظ ہے خیلا۔ بطر کہتے ہیں دوسروں کو اپنی نگاہوں سے گرا دینا، اپنی نگاہوں میں دوسروں کو کم تر سمجھنا، اور خیلا کا معنی ہوتا ہے تکبر کرنا، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی وہ یہ ہے کہ جو شخص دوسروں کو حقیر سمجھتا ہوا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوا اپنی چادر لٹکائے گا، اپنی تہبند لٹکائے گا، اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا، اس کے لیے جہنم ہے۔ یہی معاملہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لبس ثوب الشہرۃ، جو شہرت کا لباس پہنے گا، دکھاوے کا لباس پہنے گا، بڑائی کا لباس پہنے گا، یعنی ایسا لباس جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھا چڑھا کر پیش کرنا چاہتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ تو لباس کے معاملے میں جہاں افراد و تفریط ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی حصے جمالیات کی تسکین ہم کریں، لیکن نقطہ اعتدال پر رہ کر سادہ کلچر کو پروموٹ کرتے ہوئے۔ میں پھر توجہ دلاؤں گا دوستو، کیا آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہماری شادیاں جو مہنگی ہوئی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ میکے والے، سسرال والے لاکھوں روپیہ صرف پہناوے پہ خرچ کر رہے ہیں، لاکھوں روپیہ پہناوے پہ خرچ کر رہے ہیں۔ دلہا اور دلہن، میکے والوں کا بھی خرچہ ہے اور سسرال والوں کا بھی خرچہ ہے۔ دلہا دلہن کے کپڑے اب ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں پہنچے ہوئے ہیں، اور دلہا اور دلہن نے وہ لباس صرف ایک مرتبہ زیب تن کرنا ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ عجب سا معاملہ ہے کہ جناب شادی تو روز نہیں ہوتی، اللہ کے بندو شادی روز نہیں ہوتی، لیکن آپ ایسا لباس بھی تو سلوا سکتے ہو جو بعد میں کام آئے گا۔ دلہن کا لباس ہزاروں لاکھوں کا آیا ہے، وہ شادی کا بھی ہے اور وہ ولیمے کا بھی ہے، ضائع ہو گیا آپ کے لاکھوں روپے آپ نے تباہ کر دیے۔ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اس لباس کے اندر بڑائی ہے؟ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا اس لباس کے اندر دکھاوا ہے، اس لباس کے اندر شہرت ہے؟ یعنی ہم اپنی خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں، نہ رسول کی فکر ہے، نہ اللہ رب العالمین جو سادگی کلچر ہمیں دے رہا ہے اس کی ہمیں کوئی فکر ہے۔ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے 1 کروڑ پاکستان کے اندر رہنے والی بچیاں جن کی عمریں 35 سال سے زیادہ ہو چکی ہیں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ نہیں سلوا سکتے لاکھوں کا لباس، ہزاروں کا لباس، لیکن ہماری خواہشات ہی نہیں رکنے میں آ رہی ہیں۔ آخر کب ہم جاگیں گے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، پاکستانی ہونے کی حیثیت سے؟ کب ہم موٹے موٹے مسائل کی طرف توجہ دیں گے، بڑے بڑے مسائل کی طرف توجہ دیں گے؟ یاد رکھیے، جب تک ہم مسلمان نہیں بنائیں گے اپنے آپ کو، صرف مسجد کا نمازی نہ ہوں ہم ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول کے مطیع و فرمانبردار ہوں، ہر فیصلے میں، ہر قدم اٹھانے میں آپ دیکھیں گے برکتیں کتنی ہوں گی۔ اگر سادگی کا کلچر ہوتا تو 1 کروڑ پاکستانی بچیاں جن کی عمریں 35 سال سے زیادہ ہو چکی ہیں بغیر شادی کے بیٹھ سکتی تھی؟ ان کے باپ، ان کی مائیں روتی ہوں گی نا، ماں باپ کی نیندیں حرام ہو چکی ہوں گی جب 35 سال سے زائد کی بچی گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہو۔ لیکن سادگی کا کلچر ہے ہی نہیں ہمارے معاشرے کے اندر، لاکھوں روپے صرف پہناوے پہ خرچ کر رہے ہیں ہم لوگ۔ کیا خدا نہیں پوچھے گا؟ چونکہ اس کے اندر بڑائی ہے، اس کے اندر دکھاوا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک اچھی سوچ دے ہم مسلمانوں کو۔ ایک اور بات کی طرف توجہ دینا ہوں دوست، یہاں بھی تھوڑی سی
ایمانی غیرت، ایمانی حرارت. ہم اپنی شادی کی تقریبات میں سادگی لا سکتے ہیں. یہ جو ہم اپنی دلہن کو، اپنی بہو بیٹی کو کیمرہ مینوں کے حوالے کر دیتے ہیں، مووی میکر کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ کیمرہ مین مووی میکر بتا رہے ہوتے ہیں ہماری دلہن کو، ہماری بہو بیٹی کو پوز کیسے دینا ہے. اور ہر دلہن بیچاری خوشی سے یا مجبوری سے وہ ایکٹریس بنی ہوئی ہے، وہ اداکارہ بنی ہوئی ہے، اسے اداکارہ بنا دیا گیا ہے. خدا را اس سے باہر آئیں. کسی غیر مرد کے حوالے کس طرح ہم اپنی دلہن کو کر دیتے ہیں، اپنی بہو بیٹی کو دے دیتے ہیں. اگر تصویر بنانی ہے، کچھ چیزیں ریکارڈ کرنی ہے، تاریخ کا حصہ بنانا ہے، تو ہم سب کے پاس کیمرہ موجود ہے نا، موبائل کیمرہ ہے، کچھ چیزیں ریکارڈ کی جا سکتی ہیں، کچھ چیزیں شوٹ کی جا سکتی ہیں. تو بہرحال شادی کے اندر سادگی لانے کے بہت سارے طریقے ہمارے پاس موجود ہیں. میں مذہب کا طالب علم ہونے کے ناطے سمجھتا ہوں بالوں کی کوئی کٹنگ اسلام نے نہیں دی. یعنی یہ مذہب کا موضوع ہی نہیں ہے کہ آپ کی ہیئر کٹنگ کیسی ہوتی ہے، آپ کی ہیئر ڈریسنگ کیسی ہوتی ہے. یہ مذہب کا موضوع نہیں ہے. آپ کی شخصیت کو، آپ کی پرسنالٹی کو جیسی ہیئر کٹنگ مناسب لگے، آپ کی پرسنالٹی کو جس طرح سوٹ کر جائے، آپ وہ ہیئر کٹنگ کر سکتے ہیں، ہیئر ڈریسنگ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جہاں اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، پھر مذہب ہمیں تعلیم دے گا، پھر مذہب ہمیں ہماری تربیت بھی کرے گا. اب مثال کے طور پر ایک روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ. بھئی بال اللہ کے تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. جب یہ نعمت تمہیں مل گئی ہے تو اب اس کی تکریم کرو. اس کی تکریم کیا ہے؟ بالوں کو دھونا، تیل لگانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھوتے بھی تھے، تیل بھی لگاتے تھے. آج کے زمانے کے اندر شیمپو کیا جاتا ہے، کنگھی کی جاتی ہے. لیکن جب بگاڑ آ جائے گا، وہ کیا کہ نوجوانوں کو صرف بالوں سے ہی عشق رہ جائے، ان کی ساری دلچسپی اپنے بالوں سے ہو. جہاں وہ ہیئر ڈریسر کی دکان دیکھیں وہاں چلے جائیں، اپنے بال سنوارنے میں لگ جائیں، اور ہر وقت انہیں فکر اپنی. تو پھر رسول مداخلت کرے گا. وہ کہے گا بھائی روزانہ کنگھی نہیں کرو، ایک دن کے بعد کنگھی کیا کرو. یہ کب کرے گا؟ جب آپ نقطۂ اعتدال سے تجاوز کر جائیں گے. اور آج نوجوانوں کا معاملہ یہی ہے. یا پھر اس بالوں کی کٹنگ کے اندر افراط و تفریط ہوگی، تب بھی مذہب مداخلت کرے گا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع کیا ہے. لوگوں نے پوچھا قضا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدھا سر گنجا ہو، آدھے سر پر بال ہو. اور آج نوجوانوں کی جو کٹنگ ہے عام طور پر وہ یہی ہے. بچوں کی تو کٹنگ فائنلی یہی ہو گئی ہے ہماری کراچی کے اندر، جناب آدھے سر پہ بال ہوں گے، آدھا سر گنجا ہوگا. اور نوجوان بھی ماشاءاللہ اسی طرف دوڑتے جا رہے ہیں. تاریخ ہمیں بتاتی ہے یہ کٹنگ جنگل میں رہنے والے لوگوں کی ہے، مہذب معاشرے کے لوگوں کی نہیں ہے. تو بالوں کی کٹنگ کیسی ہوگی، بال کس طرح آپ رکھیں گے، یہ مذہب کا موضوع نہیں ہے. لیکن جب افراط و تفریط ہوگی تب مذہب اس کے اندر مداخلت کرے گا، جس طرح کے مذہب نے مداخلت کی ہے. آخری بات آج کے موضوع کے حوالے سے میں یہ کرنا چاہوں گا. دوستو اس دنیا کے اندر ہم سب امتحان کے زمانے سے گزر رہے ہیں، اور ہمارا امتحان ہے کیا؟ صبر کا اور شکر کا. اللہ نے کوئی انعام ہم پر کر رکھا ہے تو اس کا شکر ادا کریں، اور اگر ابھی اللہ کا انعام ہم پر نہیں ہوا، کچھ دیر ہے، تو پھر صبر کریں. تو دنیا کے اندر جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ صبر اور شکر کے امتحان کے طور پر گزار رہے ہیں. اب یہ صبر شکر کس طرح مل سکتا ہے؟ سادگی سے مل سکتا ہے، سمپلسٹی سے مل سکتا ہے، نقطۂ اعتدال پر زندگی گزارنے سے مل سکتا ہے. میں نے کہا نا فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچا لیں. پہلی روایت میں نے آپ کو بخاری کے حوالے سے سنائی. رسول نے کیا کہا تھا؟ کلو کھاؤ، وشربو پیو، والبسو پہنو، لیکن فی غیر اسراف ولا مخیلہ. تمہارے کھانے میں، تمہارے پینے میں، تمہارے پہننے کے اندر فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے. تمہارے کھانے میں، تمہارے پینے میں، تمہارے پہننے میں تکبر اور بڑائی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. تو فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بڑائی کے دعوے سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر سمپلسٹی ہمارے اندر ہوگی نا، سادہ زندگی ہمارے اندر ہوگی اور سادہ زندگی ہم گزارنے والے ہوں گے، صبر شکر پیدا ہو جائے گا. اب روایت سنیں آپ.
ترمذی کی روایت ہے یہ، اور اس کی سند ہے عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خصلتان، دو خصلتیں ہیں، دو عادتیں ہیں، من کانتا فیہ، جس کے اندر یہ دو خصلتیں ہوں گی، جس کے اندر یہ دو عادتیں ہوں گی، کتبہ اللہ شاکرا صابرا، اللہ تعالیٰ اسے شاکر اور صابر اپنے پاس لکھ لے گا۔ اب وہ دو خصلتیں کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص دین کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں دیکھے ایسے شخص کو الی من ہوا فوقہ، جو مذہب اور دین کے معاملے میں اس سے اوپر ہے، اس سے بالا ہے، اس سے بالادست ہے، اس سے زیادہ دیندار ہے، جو دین کے معاملے میں اپنے سے زیادہ مذہب پرست پر نظر رکھے اور پھر فاقتدی بہ، اس کی اقتداء کرے، اور دنیا کے معاملے میں اس شخص کو دیکھے الی من ہوا دونہ، جو دنیا کے معاملے میں اس سے کم تر ہے۔ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے آدمی کو دیکھا جائے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھا جائے، یہ وہ شخص ہے کتبہ اللہ شاکرا صابرا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس شاکر اور صابر لکھ لے گا۔ لیکن ایک دوسرا شخص ہے جو دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھتا ہے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہے، لم یکتبہ اللہ شاکرا ولا صابرا، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں نہ یہ شاکر ہے نہ یہ صابر ہے۔ دوستو قرآن کا مطالعہ کریں دوست، بہت زیادہ ضروری، اللہ کی قسم اگر اس 21ویں صدی میں ہم خالق اور مالک کے کلام سے غافل رہ گئے نا، بھٹک جائیں گے، ذہنی خلفشار کا شکار رہیں گے۔ اب دیکھیں نا سوشل میڈیا پر جو بحثیں ہیں وہ کیا ہیں کہ جناب خلفائے راشدین میں سے افضل کون ہے، یہ غیر مذہبی بحث ہے۔ یاد رکھیے انبیاء علیہم السلام کے معاملے میں مذہبی بحث صرف اتنی سی ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ فضیلت، موسیٰ علیہ السلام کی یہ فضیلت، عیسیٰ علیہ السلام کی یہ فضیلت، ابراہیم علیہ السلام کی یہ فضیلت۔ لیکن اگر ہم اپنے رسول کی فضیلت کمپریٹیولی بیان کریں، اپنے نبی کو بڑھائیں دوسرے نبی کو گرائیں، یہ غیر مذہبی بحث ہے۔ جب انبیاء کے معاملے میں ہم ایک نبی کو بڑھا کر دوسرے نبی کو گرا نہیں سکتے، تو پھر خلفائے راشدین کے حوالے سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ایک کو بڑھایا جا رہا ہے، ایک کو گرایا جا رہا ہے، یہ غیر مذہبی بحث ہے، اس میں الجھا دیا گیا ہے۔ معاویہ اور علی رضی اللہ عنہما، ان کا جتنا بھی اختلاف ہے سیاسی فکر کا اختلاف ہے، اسے حق و باطل کا بنا دیا گیا۔ اب آپ سوشل میڈیا پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ صرف یہی بحث ہے، فضول قسم کی بحث ہے، غیر مذہبی بحث ہے۔ قرآن جو حق ہے، قرآن جو رہتی دنیا کے لیے کتاب ہے، قرآن جو صراط مستقیم ہے، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں۔ جب تک ہم قرآن سے وابستہ نہیں ہوں گے، جب تک ہم قرآن سے تعلق مضبوط نہیں کریں گے، اپنے آپ کو قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا نہیں بنائیں گے، انہی بحثوں میں الجھے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک جمعہ آپ کا اور لینا چاہوں گا۔ بعض محدثین نے ایک کتاب درج کی ہے اپنی حدیثی کتابوں میں، کتاب الزہد۔ زہد کا کیا مطلب ہے؟ میں کتاب الزہد میں آنے والی حدیثوں کو اس لیے آپ دوستوں کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ دین اور دنیا اور آخرت، ان کا باہمی تعلق آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ دنیا اور آخرت یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، دنیا اور آخرت سنگم ہے جنت کا۔ تو ان دونوں کو ملا کر پیش کریں گے انشاءاللہ کہ دنیا سے ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے، کتنا تعلق ہونا چاہیے، کس زاویے سے تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔